اب اور آئیے میں بتاتا چلوں کہ چہرہ رسول کو دیکھنے کا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیکھنے کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ حضرات، انبیاء کرام کی بات سبحان اللہ، سارے انسانوں میں افضل صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، پھر دوسرے صحابہ کرام ہیں۔ حضرات، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو اتنا بڑا اعزاز، صحابہ کرام کو اتنا بڑا مرتبہ یہ ملا کہاں سے، اور یہ کس کے سبب سے ملا؟ سبحان اللہ، صرف اس کی وجہ سے کہ النصر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا۔ حضرات، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی تو اسے کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرے ایمان کی حالت میں، اسے صحابی کہتے ہیں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے انتقال کرے، دنیا سے پردہ کرے تو حضرات اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو اب آئیے ان صحابی کے بارے میں، ان اصحاب کرام کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کیا ہمارے صحابہ آسمان کے ستارے کے مانند ہے، جس کے بھی تم اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضرات، میں مرتبہ بتا رہا تھا صحابہ کرام کا، ابھی کفر کی حالت میں تھا، سرکار کی بارگاہ میں گیا، سرکار کی بارگاہ میں گیا، کفر سے توبہ کیا، ایمان لے آیا، حضور کی بارگاہ میں جا کر کے ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے زبان سے ادا کیا۔ کہاں؟ حضور کی بارگاہ میں ادا کیا، اور اس کے بعد چند ساعت کچھ دیر تک حضور کی زیارت کرتے رہا، پھر اپنے گھر چلا گیا، پھر اپنا گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد وہ انتقال کر گیا، وہ گھر جانے کے بعد انتقال کر گیا وہ صحابی۔ تو حضرات، اس صحابی کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی نماز بھی ادا نہیں کی ہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی ہے، کوئی صدقات بھی نہیں کروایا ہے، کوئی کار خیر بھی نہیں کروایا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں پھرا ہے، پھر بھی اس کا مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ صرف انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، اس لیے ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ دنیا کے سارے اغواص ایک طرف ہو جائے، جتنے غوث قطب اقطاب اولیاء ہیں سارے ایک طرف ہو جائیں، اور ایک صحابی ایک طرف ہو جائے تو اس صحابی رسول کا پلہ بھاری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی، سبحان اللہ، صحابی بنایا جاتا ہے اور ولی بنا جاتا ہے، ریاضت مجاہدہ کر کے، عبادت و بندگی کر کے، تاریخ خیر کر کے، اعمال صالحہ کر کے ولی بنا جاتا ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے، تو اب اندازہ لگائیے کہ جس کے صحابی کو دیکھ لے، جو صحابی حضور کو دیکھ لے تو اس کا اتنا بلند مرتبہ ہو، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند اللہ نے کیا، کتنا بلند کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مرتبہ۔ اب آئیے اور میں بتاتا چلوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، جنگ خیبر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوٹے
اور مقام صحابہ میں پہنچے. ایک جگہ کا نام ہے, একটি স্থানের নাম مقام صحابہ بولے. تو اس جگہ آپ پہنچے اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے گود میں سر اقدس کو رکھ کر کے آپ آرام کرنے لگے. سر اقدس کو رکھ کر کے آرام کرنے لگے. سبحان اللہ. حضرت علی کی قسمت پر قربان جائیے. حضرت علی کی قسمت پر قربان جائیے کہ سید الاولیاء مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سید الرسول سید الانبیاء ان کے گود ان کے جان مبارک پہ سر اقدس دے کر کے آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, آنکھیں بند ہے. اتفاق سے حضور عصر کی نماز ادا کر چکے تھے. حضور عصر کی نماز پڑھ چکے تھے, لیکن مولا علی ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں کیے تھے. مولا علی ابھی عصر کا اذان نماز ادا نہیں کیے تھے, حضور ادا کر چکے. سبحان اللہ. آسمان کا سورج حضرت علی کے گود میں, حضرت علی ابھی عصر ادا نہیں کیے. ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, ایک مرتبہ جو ہے اس سورج کے آسمان کے سورج کو دیکھ رہے ہیں. سورج پورب سے طلوع ہو کر پچھم کی اور جاتا ہے اور پچھم میں جا کر غروب ہو گیا. حضرت علی عصر کی نماز ادا نہیں کیے ہیں, نماز قضا ہو گئی, نماز قضا ہو گئی. حضرت علی عصر کی نماز ادا نہیں کیے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی کے سامنے اس وقت دو مسئلہ, ایک تو جو ہے نماز کے قضا ہونے کا اور ایک اطاعت رسول کا, رسول کی اطاعت کا, رسول کی فرما برداری کا. حضرت علی سبحان اللہ اطاعت رسول کو ترجیح دیتے ہیں, اطاعت رسول کو ترجیح دیتے ہیں کہ اگر نماز قضا ہو جائے, نماز قضا ہو جائے تو پھر بعد میں اس کو ادا کر لی جائے گی, لیکن اطاعت رسول قضا ہو جائے تو زندگی میں پھر ادا ہوگی یا نہ ہوگی, کیونکہ آسمان کا چاند آسمان کا سورج حضرت علی کی گود میں ہے. پھر دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے, کیونکہ یہ موقع حضرت علی کو ملا ہے کہ آسمان کے چاند آسمان کے سورج ان کے گود میں ہے, دوبارہ ان کے جھولی میں آئے یا نہ آئے. حضرت علی اس سوچ میں اطاعت رسول میں نماز کو قضا کر دیتے ہیں. نماز قضا ہو گئی, سورج ڈوب گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں, بیدار ہوتے ہیں. حضرت علی کے چہرے کو سبحان اللہ سرکار دیکھ کر پہچان گئے. پوچھتے ہیں علی بتاؤ پریشان کیوں ہو, غمگین کیوں ہو؟ حضرت علی بتاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا رسول اللہ عصر کے سورج غروب ہو گیا, میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے, یا رسول اللہ نماز میری عصر کی قضا ہو گئی ہے. حضرت علی کے جب اس طرح عرض کیا, سرکار دو جہاں فقر موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے علی بتاؤ نماز قضا ادا کرو گے یا نماز عصر ادا کرو گے؟ عصر کی نماز ادا کرو گے وقت پر یا قضا ادا کرو گے؟ سبحان اللہ. حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غلام یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت میں تھا, آپ کی فرما برداری میں تھا. یا رسول اللہ آقا کے رہتے ہوئے غلام یہ پھر قضا نماز کیسے ادا کرے؟ یا رسول اللہ جب آپ کو اللہ نے مختار کائنات بنا کر کے بھیجا ہے, آقا کل جہاں بنا کر کے بھیجا ہے, یا رسول اللہ جب آپ جلوہ افروز ہیں تو آپ کے رہتے ہوئے یا رسول اللہ یہ غلام قضا نماز کیسے ادا کرے؟ سرکار فرماتے ہیں اے علی سنو, مصلی بچھا دو اور نماز کی نیت کر لو, مصلی پہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ باندھ لو, عصر کی نیت کر لو.
حضرت علی سبحان اللہ مصلا اٹھاتے ہیں، قبلہ رو ہو کر کے مصلا بچھا دیتے ہیں، عصر کی نیت کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ادھر حضرت علی تکبیر تحریمہ کے لیے کان تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا ہوتے ہیں، کیا کہ ہے رب العالمین، ہے رب العالمین کہ علی تمہارے اور تمہارے رسول کے اطاعت میں تھا، فرما برداری میں تھا، ان کی نماز قضا ہو گئی ہے، اے رب العالمین سورج کو لوٹا دے، ایک کہہ کر کے آپ انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ حضرات پورب سے طلوع ہو کر پچھم کو جا کر ڈوبتا ہے سورج، جس کا معمول تھا کہ روزانہ پورب سے طلوع ہوتا ہے، پچھم میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے، قبلہ کے طرف جا کر ڈوب جاتا ہے۔ حضرات لیکن حکم سرکار دو جہاں پا کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں کا اشارہ پا کر کے ڈوبا ہوا سورج، سبحان اللہ، ڈوبا ہوا سورج اپنے مقام پر آ جاتا ہے۔ حضرات وہ سورج جس کو ایک دو فرشتے نہیں بلکہ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتوں کا ایک یہ ڈیوٹی ہے کہ روزانہ پورب سے اسے کھینچ کر کے پچھم کی طرف لے جاتا ہے۔ اب قربان جائیے انگلی مصطفیٰ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر صرف جو ہے اس طرح کر کے انگلی سے اشارہ کرنا تھا، سبحان اللہ۔ جو سورج روزانہ جو فرشتے سورج کو لگام لگا کر کے پورب سے پچھم کی طرف لے جاتا تھا، آج سبحان اللہ مصطفیٰ کا اشارہ پاتے ہی وہ ڈوبا ہوا سورج اپنے مقام پر وقت عصر پر آ کر کے روک گیا۔ تو برادران اسلام اب اس وقت حضرت علی مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے سے جب ڈوبا ہوا سورج مقام عصر پر آیا تو حضرت علی نے نماز عصر وقت پر ادا کر لی۔ تو حضرات یہ ہے مصطفیٰ کی پاور، یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاور کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاور فل بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ساری کائنات کی جاگیرداری بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کر دیا۔ حضرات اب قربان جائیے طاقت دیکھیے کہاں 70,000 فرشتے ایک طرف کھینچ رہا ہے۔ حضرات ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو آدمی اگر ہمیں پکڑ کر کے کھینچے تو یہاں سے گرا دیں گے، ہم تو اسے اپنے طرف روک بھی نہیں پاؤں گا، یا ہم سے تگڑا طاقتور آ جائے۔ لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت پر اور ان کے مختار دو عالم ہونے پر کہ ایک طرف ڈوبا ہوا سورج اور 70,000 فرشتوں کی طاقت اور ایک طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت۔ تو حضرات اور آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا لشکر دیا تھا، جناتوں کا لشکر دیا تھا، پرندوں کا لشکر دیا تھا۔ انسانوں کا لشکر، جناتوں کا لشکر، پرندوں کا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف جو انسانی نہیں، جناتی نہیں، بلکہ زمینی مخلوقات کے علاوہ آسمان کے فرشتوں کا لشکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا۔ حضرات رمضان کا مہینہ ہے، شدت کی گرمی ہے، رمضان کا مہینہ شدت کی گرمی، اور
صحابہ کرام کی جماعت، وہ 313 کی جماعت، زیادہ بھی نہیں، انگلی میں جسے گنا جا سکتا ہے، وہ 313 کی جماعت وہ صحابہ کرام کی تھی۔ کہاں لے کے گئے تھے؟ میدان بدر میں۔ جو حجاج کرام ہیں انہوں نے بے فضلہ تعالی بدر کا میدان اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ بہت وسیع و عریض میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے بدر کا میدان۔ اس میدان میں اسلام کی پہلی لڑائی ہوتی ہے، پہلا جنگ، پہلا جہاد، پہلا جدو، اسلام کی پہلی لڑائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کفار تلے ہوئے تھے کہ آج دنیا سے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو، ایک خدا کی پرستش کرنے والوں کو، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اسلام کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا، اسلام کے نام لیوا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کفار اپنے بھاری بھرکم لشکر لے کر کے اپنے گھر سے کہاں چلا تھا؟ میدان بدر میں چلا تھا۔ کیا نیت لے کے چلا تھا؟ کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے گا، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو خاکستر کر دیا جائے گا، انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اور یہ 313 کی جماعت، 313 کی جماعت تھی حضرات۔ وہ جماعت کمزور لوگوں کی، غریب لوگ ایمان لائے تھے، اس غریب تھے، کمزور تھے، نہتے تھے، ہاتھ میں لڑنے کے لیے کوئی اچھی تلوار نہیں ہے، اگر تلوار ہے تو اس میں دھار نہیں ہے، اور دھار ہے تو دستہ نہیں ہے پکڑنے کا، جو مٹھا ہوتا ہے پیٹ وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور سینہ بند کے لیے زرہ بھی نہیں ہے، سر کی حفاظت کے لیے خود بھی نہیں ہے۔ وہ کمزور لوگوں کی جماعت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی میں، کہاں اعلی کلمۃ الحق کے لیے، کلمہ طیبہ کی سر بلندی کے لیے، دنیا میں خدائی قانون کو نافذ کرنے کے لیے کہاں چلے؟ بدر کی میدان میں کافروں سے لڑنے کے لیے چلے۔ اور یہ صحابہ کرام کی جماعت کس پر بھروسہ کر کے چلے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے چلے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے چلے تھے۔ اور وہ کافروں کو ناز تھا کس پر؟ اپنے گھوڑوں پر، اپنے اسلحہ پر، اپنی تلوار پر، اپنے نیزہ پر، اپنے برچھی پر، اپنے زرہ پر، اپنے خود پر، اور اپنے کثیر تعداد پر۔ یہ بھروسہ لے کر وہ لوگ چلا تھا، انہیں غرور تھا، وہ 313 اور ہم تو 1000 سے زائد ہے، ہم تو انہیں یوں ہی کچل کے رکھ دیں گے۔ لیکن سبحان اللہ، سرکار دو جہاں فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے میدان کو دیکھا، کافروں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا، سبحان اللہ۔ تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں، مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے وَهُمْ أَلْفٌ، وہ 1000 لوگ تھے، اور پورے مسلح تھے، زرہ کے ساتھ تھے، خود کے ساتھ تھے، گھوڑوں کے ساتھ تھے، ہاتھیوں کے ساتھ تھے، کھانے پینے کی فاروانی تھی، طاقتور پہلوان تھے ان کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ تلوار اور نہ نیزہ نہ ترکش، وہ بھی سبحان اللہ وہ صحابہ کرام تھے، اسلام کے ماننے والے تھے، اللہ پر کتنے بھروسہ کر کے گئے تھے، اپنے ساتھ صرف آڑ کے لیے، کافروں کے وار کو روکنے کے لیے، وہ بھی سبحان اللہ تیر اور ترکش کس کا بنائے؟ گیلی لکڑی کی بنائے، کچی لکڑی کی بنائے، یہ لے کر کے گئے۔ برادران اسلام، آپ اگر جو ہے کچی لکڑی کی اگر ایک ترکش بنائے تو اس طرح کر کے جو ہی کھینچیں گے وہ ٹوٹ جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور وہ ترکش بھی کس کی؟ کھجور کی ٹہنی کی بنائے۔ یہ سارے سامان لے کر کے گئے ہیں اسلحہ سے لڑنے کے لیے، کس پر بھروسہ کر کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔
اور سارے دنیا میں اسلامی قانون، خدائی قانون کو نافذ کرنے کے لیے دنیا سے کفر و ضلالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کی نیت سے گئے حضرات۔ تو اب جب لڑائی کا وقت آیا، سبحان اللہ، سرکار دو جہاں فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے، ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو زیادہ تعداد میں ہے، ہم کم میں ہیں، یا رسول اللہ ہم کیسے لڑے، ان کے ساتھ سامان زیادہ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جملہ ارشاد فرمایا تھا، انی معاکم، کیا فرمایا کہ انی معاکم، کہ اے میرے صحابے سنو، ان کے ساتھ تو جو ہے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے اور بڑے بڑے کافر ہیں، لیکن سنو انی معاکم، کہ میں تمہارا ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انشاءاللہ فتح اور نصرت اور کامیابی کا سہرا تمہارے سر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لڑائی شروع ہو گئی، تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، نیزے چلنے لگے، برچھیاں چلنے لگی، ترکش سے تیر نکلنے لگی، سبحان اللہ۔ ایسے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستے دعا اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہے رب العالمین، ہے خلاق کے کائنات مالک کے پروردگار، میں ایک چھوٹی سی جماعت لے کر اعلی کلمات الحق کے لیے، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے، تیرے قانون کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے، کلمہ توحید کو پھیلانے کے لیے آج ان کے مقابل میں آیا ہوں۔ اے رب العالمین، سارے دنیا میں تیرا نام لینا والا کوئی نہیں ہے، تیرے عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے ان کے۔ اے رب العالمین، اس چھوٹی جماعت کے علاوہ کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے، تیری پرستش کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رئیس تو کفار و مشرکین تو اپنے لات و حبل کے سامنے، عزا کے سامنے، یہ سب بتوں کے سامنے اپنے مبارک پیشانی کو ٹیکتا ہے، ان کو سجدہ کرتا ہے۔ ہے رب العالمین، اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک و برباد ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آن کی آن میں اللہ کے رسول نے جو ہی دعا کی، آن کی آن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو حکم دیا، سبحان اللہ، کہ فرشتوں کے جماعت لشکر کافروں پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی ہی وقت میں فتح و نصرت کی صحرا، سبحان اللہ، مسلمانوں کے سر جو ہے صحرا باندھ دیا گیا، مسلمانوں کی جیت ہو گئی، اور نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدا سے بدر کا میدان گونج اٹھا۔ تو حضرات بتانا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا لشکر دیا تھا، جناتوں کا لشکر دیا تھا، فرندوں کا لشکر دیا، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوری فرشتوں کا لشکر دیا، اور وہ نوری فرشتے اس طرح آئے بدر کے میدان میں کہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی، اسلام کی جیت ہو گئی۔ یہ تو کسی شاعر نے آج، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرات، آج بھی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دنیا میں جتنے بھی باطل قومیں ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو ہمارے جیسے امامہ ٹوپی باندھ کر کے، جبہ و پگڑی باندھ کر کے پہلے تو آپ کے ایمان کو برباد کرتے ہیں، لیکن اب ان کے علاوہ بھی دوسرے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، اسلام کے سارے دشمن ہیں، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج مسلمان ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ آج ہم میلہ و ٹھیلا میں جو ہے مہو ہیں، آج ہم میلہ میں مست ہیں،
قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات، آج ہم نے اپنے اسلاف کے کردار کو کھو دیا ہے، آج ہم نے اپنے اسلاف کے جو ہے طریقہ کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرات، آج قربان جائیے، آج 24 سالہ نوجوان، 18 سالہ نوجوان میلہ میں، وہ بھی بیاج لگا کر، شکشا سیوک کا بیاج لگا کر کے، وہ بھی میلہ میں، وہ بھی جو ہے گھوم رہا ہے، مستی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آج اس میلہ میں نوجوان لڑکیاں گھومتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہیں ابھی جو ہے ہوش نہیں سنبھالے تو کل تمہیں جو ہے لوہے کی چنا چبانا پڑے گا۔ آج اگر تمہاری یہ کردار رہی، آج اگر جو تمہاری حرکتیں ایسے رہی تو پھر تم پر جو ہے باطل قومیں، باطل فرقے، باطل مذہب، باطل جو تمہیں بالکل جو اسطحہ کی طرح ٹنکشن کے لیے آ رہا ہے، بہت جلد ہی تمہیں ہضم کر جائے گا۔ ورنہ آج میں اس پورے اسٹیج سے پیغام دینا چاہتا ہوں قوم مسلم کو، وہ 18 سالہ نوجوان حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حضرت محمد بن قاسم 18 سالہ نوجوان، اس وقت ہندوستان میں بادشاہ، راجاؤں کی بادشاہت تھی، ٹولی بنا کر جماعت جماعت لے کر کے لوگ حکومتیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ عرب کے ایک تاجر کے ساتھ ناہیدہ نام کے ایک عربی لڑکی آتی ہے، سبحان اللہ، اسے کسی راجا نے اپنے جو ہے قیدوں پہ بند کر لیا، اسے قید میں پھانس لیا، اسے روک دیا، تو اس قید خانہ سے وہ نوجوان لڑکی، سبحان اللہ، عرب کے نوجوانوں کو للکارتی ہے۔ کیا لکھتی ہے اپنے خط میں؟ وہ لڑکی کیا لکھتی ہے؟ وہ عورت کیا لکھتی ہے؟ سبحان اللہ، وہ لکھتی ہے کیا؟ عرب کے تلوار بھونتڑے ہو گئے، ان کی دھاریں کند ہو گئی، یا عرب کے ماؤں کے پستان میں، سینہ میں وہ طاقت نہیں ہے، ان کی دودھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ایسے نوجوان کو پیدا کرے جو اپنے جوان بیٹی کو ہندوستان کے راجا کے ہاتھ سے چھڑا کر کے لے جائے۔ سبحان اللہ، اس وقت جب یہ بات حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھی گئی، حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ میں ضرور اپنی اس بہن کو ہندوستان کی قید و بند سے چھڑا لے کر آؤں گا۔ اور وہی محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، جنہوں نے اسلامی کردار کو ہندوستان کے مسلمانوں پر پیش کیا، وہ محمد بن قاسم 18 سالہ نوجوان، وہ محمد بن قاسم، سبحان اللہ، عرب سے لے کر سندھ کی سرزمین تک، یہ سندھ کا حصہ جو ابھی پاکستان کا بنا ہوا ہے، وہاں کی سرزمین تک، اس وقت وہ ہندوستان میں تھا، وہاں کی سرزمین تک حضرت محمد بن قاسم نے عرب سے لے کر اسلام کو ہندوستان کے سرزمین تک پھیلا دیا۔ لیکن آج اس عمر میں ہمارے نوجوان ناجائز خرافات میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرات قربان جائیے کہ ان کا سینہ میں اسلام کا کتنا درد تھا، اپنی قوم کے لیے کتنی درد تھی، یہ انہوں نے عرب سے لے کر اسلام کو ہندوستان تک پہنچا دیا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان موبائل میں پب جی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خرافات میں لگے ہوئے ہیں، تاش میں لگے ہوئے ہیں، لوڈو کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جلسہ و جلوس جو کارے ثواب ہے ان کے نام سے لے کر میلہ لگا کر کے میلہ میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات بتائیے تو صحیح کہ ثواب اور گناہ اکٹھا ہوگا؟ اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ثواب کے نام سے جلسہ کرانا، محفل قائم کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کارے نیک ہے۔ اور ایسے نہیں بلکہ ہم نے ایک آل رسول کو بھی دعوت دے کے لے آیا ہے، اولاد علی کو دعوت دے کے لے آیا ہے، ان کی تقریر سنیں گے، ان کی زبان سے قرآن و حدیث کے بیانات سنیں گے،
لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ ثواب کمانے کی نیت سے یہاں آئے، لیکن یہاں کتنے لوگ بوجھے بیٹھے ہیں؟ زیادہ تر میلہ میں گھوم رہے ہیں۔ تو آج وہ نوجوان اپنے اسلاف کو جو بھول چکے ہیں، میں ان کے دل کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ محمد بن قاسم جنہوں نے اسلام کو عرب سے لے کر ہندوستان کی سرزمین تک پہنچایا، لیکن وہ اسلام اتنا آسانی سے آیا کیا؟ تلواروں کے دھاروں سے، پہاڑوں کے جو ہے آبشاروں سے نہیں، اور کتنی موجوں سے تھپڑ کھاتے ہوئے وہ قرآن ہمارے گھر تک پہنچا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں بظاہر تو کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن حضرات یہ تو زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن آج بھلا سوچئے تو صحیح، سارے دامان کو چھوڑ کر کے وہ نوجوان موبائل میں گیم کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر 4 نوجوان ایک جگہ بیٹھ گیا ہے تو یا تو وہ بلو فلم دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اگر یہ ایک جگہ بیٹھ گیا ہے تو وہ خرافات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کل کے مسلمان کی دل میں جس طرح ایمان بیدار تھا، اور آج تم بھی مسلمان کہلاتے ہو، اپنے کو نوجوان کہلاتے ہو اسلام کا، اپنے کو جو ہے محافظ کہلاتے ہو، تو حضرت محمد بن قاسم، حضرت طارق بن زیاد علیہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسی ہے نا کردار پیش کرو قوم کے سامنے، انشاءاللہ العزیز اس جیسا اگر جو ہے کردار پیش کر دو گے تو پھر سارا کا سارا ملک جو ہے فتح ہو جائے گا۔ حضرات آج یہ ہندوستان میں تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ آج تمہاری ماں بہنوں کو، ہماری بیٹیاں جو ہندوستان کے کالجوں میں پڑھنے جاتی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا موبائلوں پہ جو وہ کرناٹک کے جو ہے مسکان نام کی جو لڑکی کالج کی جو یونیورسٹی کی گیٹ پہ جب داخل ہوئی تو چند نوجوان ہندو نوجوانوں نے ان کے جو ہے دامن کو پکڑا، ان کو جو ہے بے نقاب کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کیا کہا؟ اور انہوں نے کہا جے شری رام بولو، تو ان کے مقابلے میں وہ کیا جواب دی؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی جو ہے صدا بلند کی۔ لیکن آج وہ تو ان کی بات کیا وہاں سے روک گئی، لیکن آج کچھ دن پہلے دیکھا مدرسے کے بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچے ٹرین سے کہیں جا رہے تھے، لیکن اس ٹرین میں سبحان اللہ، اس ٹرین پہ اللہ اکبر وہ چھوٹے چھوٹے بچے کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ لینے کے بعد کہتا ہے جے شری رام بولو، جے شری رام بولو، جے شری رام بولو۔ تمہیں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں؟ یہ ہندو راز قائم کرنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ تمہارے اعمال ہی ایسے ہو گئے، تمہارے اعمال ہی ایسے ہو گئے کہ تمہارے اعمال اب تم سے جواب دے رہے۔ حضرات اگر ہم ہر وقت ذکر الہی، فکر الہی اور اعلی کلمت الحق کو بلند کرتے رہیں تو پھر کسی کافر کی، بد مذہب کی جرات نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری طرف جو ہے اپنی آنکھ اٹھا کر کے لے گئے۔ ارے کل کے تو مسلمان تھے، کل کے وہ مسلمان تھے کہ مسلمان جس گاؤں سے گزر جاتے تھے، مسلمان جس گلی سے گزر جاتے تھے، اگر وہ کافروں کی گلی ہوتی تھی، بددینوں کی گلی ہوتی تھی، یہودیوں کی گلی ہوتی تھی، تو اگر کوئی بچہ روتا تھا تو اب وہ جو اس کی مائیں بچے کو جو خوف دلاتی تھی، کیا کہہ کر کے کہ اگر جو تم رو گے تو مسلمان کے حوالے کر۔ لیکن آج تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کل مسلمان کو دیکھ کر کے قیصر و کسریٰ کے جو کنگن کانپتا تھا، کل مسلمانوں کو دیکھ کر کے قیصر و کسریٰ کے سنگھارسن کانپتا تھا، خانہ تخت و تاج کانپتا تھا، لیکن آج مسلمان کو دیکھ کر کے ساری دنیا مسکرا رہی ہے۔ اس لیے تو کسی نے کیا کہا کہ مسلمان کی کتابوں سے سیکھ لے لو، مسلمان کی کتابوں سے سیکھ لے لو، یعنی اس سے جو درس عبرت لے لو، سیکھو۔ اگر دنیا میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہو مسلمان کی کتابوں سے سیکھو، لیکن مسلمان سے نہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، ہمارے اعمال ہی اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم جو طریقہ مصطفیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بزرگان دین کے طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج دنیا کے باطل قومیں ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھ رہی ہیں، دنیا کے باطل قومیں ہم پر غالب آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
تو حضرات میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ نہ سنبھالے تو پھر جو ہے کل آپ کو لوہے کی چنا چبانا پڑے گا، لوہے کی چنا چبانا پڑے گا۔ آج تو آپ دنیا سے گزر جائیں گے، لیکن آپ کے اولاد، آپ کے پوتے پر وہ جو ہے طوفان ٹوٹ پڑے گا۔ تو حضرات اب آئیے، آپ نے ابھی امریکہ کو دیکھا ہوگا، لاس اینجلس جل کر خاک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات میں سرکار کائنات کو مختار فل بنا کر کے بھیجا ہے، پاور فل بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ دنیا میں آج پورے ورلڈ میں وہ امریکہ کو غرور تھا، تکبر تھا، وہ غرور تھا اپنے پاور پر، اپنے ایٹمی طاقت پر، اپنی جو ہے بارود و بوما پر، اپنے ایٹمی طاقت پر انہیں غرور تھا، اپنے ہتھیاروں پر، اپنے جو ہوائی جہازوں پر، اپنے لڑاکو विमानों پر، اپنے فوجوں پر، اپنے اسلحہ پر انہیں جو ہے غرور تھا، تکبر تھا کہ ہم دنیا پہ راج کریں گے۔ لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے سب سے پاورفل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقتور نے، ایک جو طاقتور نے سارے چیزوں کے مالک کو خالق، خالق نے مالک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بنا دیا۔ حضرات اب آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم محمد والا آل سیدنا والا آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ تحریک چھوڑوں گا، توجہ چاہتا ہوں، نہ تحریک چھوڑوں گا، نہ قرآن چھوڑوں گا، نہ تحریک چھوڑوں گا۔ ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، ہندوستان سے مسلمان کو مٹا دیں گے بولا جا رہا ہے۔ ارے مسلمان تو یہاں خواجہ کا بسایا ہوا ہے، خواجہ کا ہے نا۔ اور خواجہ کو کس نے بھیجا ہے نا؟ جس کو اللہ نے پاورفل بنا کر کے جو ہے دنیا میں مبعوث کیا، اور اس پاورفل نے پاور دے کر کے ہم مسلمانوں کو یہاں خواجہ نے بڑھایا ہے نا، خواجہ نے بڑھایا ہمیں یہاں۔ تو اس لیے کہتا ہوں ان لوگوں سے، نہ تحریک چھوڑوں گا، نہ قرآن چھوڑوں گا، نہ تحریک چھوڑوں گا، نہ قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا، نہ یہ پہچان چھوڑوں گا، نہ یہ مٹی کو چھوڑوں گا، نہ یہ پہچان چھوڑوں گا۔ تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، تجھے کر لے ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، نہ اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا، نہ اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ حضرات میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حضرات کچھ دیر تک آپ لوگوں کے سامنے لب کوشائی کرتا رہا، بولتا رہا، بولنے میں زبان میں کہیں اگر نازیبہ الفاظ نکل گئے ہوں تو اپنے چھوٹے بھائی سمجھ کر سب معاف کریں۔ اب آئیے صدق دل سے ایک مرتبہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو سوچ کر کے صدق دل سے توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔